मैदान बद्र, तलवारों की झंकार। एक नौजवान बेखौफ दुश्मन की सफ़ों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। एक शख्स बार बार उस नौजवान का रास्ता रोककर हमला करने की कोशिश कर रहा था। नौजवान उसे बार बार टालता रहा, लेकिन जब उसने तमाम रास्ते बंद कर दिए तो नौजवान तलवार उठाता है। तुम मुझे मारोगे? मैं तुम्हारा बाप हूं। नौजवान कांप उठा, मगर फिर एक ही वार बाप जमीन पर। आसमान से आयत नाजिल हुई। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान रासिख कर दिया। फिर जंग उहद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी। लोहे की टोपी की 2 कड़ियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहराए मुबारक में धंस गईं तो इस नौजवान ने कमाल मोहब्बत का मुजाहरा किया। उन्होंने अपने दांतों से इन कड़ियों को खींच कर निकाला, जिसके नतीजे में उनके सामने के 2 दांत शहीद हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर उम्मत का एक अमीन होता है। मेरी उम्मत का अमीन अबू उबैदा बिन जर्राह है। ये है हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु अन्हु की हैरत अंगेज़ कहानी। आपका नाम आमिर बिन अब्दुल्ला बिन अल जर्राह था, मगर अबू उबैदा बिन अल जर्राह के नाम से मशहूर हुए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, कुरैश में 3 शख्सियात ऐसी हैं जिनके चेहरे सबसे ज़्यादा खूबसूरत, अखलाक सबसे आला और हया सबसे ज़्यादा है। अगर वो किसी से बात करें तो गोया अल्फाज मिस्री की डलियाँ महसूस हों। कोई उनकी तरफ देखे तो देखता ही चला जाए। मेरी नज़र में वो शख्सियात हैं अबू बकर सिद्दीक, उस्मान बिन अफ़्फ़ान और अबू उबैदा बिन अल जर्राह। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने अपने दोस्तों को भी दावत दी। अबू उबैदा उनके करीबी दोस्त थे। अबू बकर ने कहा, अबू उबैदा, मैंने हक को पा लिया है। क्या हक? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं, अल्लाह के रसूल। अबू उबैदा ने कहा, मुझे उनसे मिलवाओ। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले तो दिल में नूर भर गया। फौरी तौर पर कलमा पढ़ लिया। अबू बकर के ईमान लाने के दूसरे ही दिन अबू उबैदा मुसलमान हो गए। ये इस्लाम की पहली मजबूत बुनियाद थे। कुरैश को जब पता चला कि अबू उबैदा मुसलमान हो गए हैं तो गुस्से से पागल हो गए। उन पर तशद्दुद शुरू हुआ। शैब अबी तालिब में 3 साल की नाकाबंदी, भूख, प्यास, तकलीफ, मगर ईमान पर डटे रहे। एक दिन कुरैश का सरदार उनके पास आया। अबू उबैदा, तुम मुअज़्ज़िज़ खानदान से हो, ये मोहम्मद का साथ छोड़ दो। अबू उबैदा ने जवाब दिया, मैंने जो हक देख लिया है उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का हुक्म दिया, अबू उबैदा भी मदीना हिजरत कर गए। फिर 2 हिजरी में मुसलमानों की सबसे बड़ी आजमाइश आई, मैदान बद्र, मुसलमानों की पहली बड़ी जंग। मुसलमान 313 और कुफ़ार 1000। अबू उबैदा बिन अल जर्राह बेखौफ व ख़तर दुश्मन की सफ़ों में घुस गए। तलवार चला रहे थे, दुश्मन भाग रहे थे। कुफ़ार के सवार घबरा गए, मगर उनमें एक शख्स था जो बार बार अबू उबैदा के सामने आता, तलवार चलाता। अबू उबैदा बच जाते, फिर वो फिर आता, अबू उबैदा फिर बच जाते। एक सहाबी ने देखा और कहा, अबू उबैदा, ये शख्स तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? अबू उबैदा खामोश रहे। आखिरकार उस शख्स ने अबू उबैदा को घेरे में ले लिया। सब रास्ते बंद, अब कोई चारा न था। अबू उबैदा ने मजबूर होकर तलवार उठाई, एक जोरदार वार किया और वो शख्स जमीन पर गिर गया। जब जंग खत्म हुई, किसी ने लाश देखी और कहा, ये तो अब्दुल्ला बिन जर्राह है, अबू उबैदा का बाप। तमाम सहाबा हैरान रह गए। अबू उबैदा ने अपने बाप को कत्ल किया था क्योंकि वो इस्लाम के खिलाफ लड़ रहा था। अबू उबैदा रो पड़े, अल्लाह और उसके दीन के मुकाबले में कोई रिश्ता नहीं। अल्लाह ताला को ये कुर्बानी इतनी पसंद आई कि आयत नाजिल हुई, जो लोग अल्लाह
اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، آپ کبھی انہیں ایسا نہ پائیں گے کہ وہ ایسے لوگوں سے دوستی لگائیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوں، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا بھائی یا قنبہ والے ہوں۔ پھر شوال 3 ہجری، میدان احد، جنگ اپنے عروج پر تھی۔ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ ایک تیر آپ کے چہرے پر لگا، خود کی 2 کڑیاں پیشانی میں دھس گئیں، چہرہ مبارک خون آلود ہو گیا۔ حضرت ابو بکر دوڑے، یا رسول اللہ، مگر دیکھا کہ ابو عبیدہ ان سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ ابو عبیدہ نے کہا، ابو بکر مجھے اجازت دیں کہ میں خود کی کڑیاں نکالوں۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، ابو عبیدہ نے بڑی احتیاط سے اپنے اگلے دانت کڑی میں پیوست کر دیے، زور لگایا، کڑی نکل گئی مگر دانت بھی ٹوٹ گیا۔ پھر دوسری کڑی کے لیے دوسرا دانت پیوست کیا، وہ بھی نکلا، وہ بھی ٹوٹ گیا۔ 2 دانت شہید ہو گئے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت ملی۔ ابو بکر نے کہا، ابو عبیدہ تمہارے چہرے کا حسن اور بڑھ گیا، کیونکہ یہ دانت خدمت رسول میں ٹوٹے تھے۔ تمام صحابہ انہیں رشک کی نظر سے دیکھتے تھے۔ 9 ہجری، یمن سے وفد نجران دربار نبوی میں حاضر ہوا۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے ساتھ کوئی ایسا صحابی بھیجیں جو ہمیں قرآن اور سنت کی تعلیم دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے ساتھ ایک امانت دار اور امین شخص کو بھیجوں گا۔ یہ جملہ 3 بار دہرایا گیا۔ تمام صحابہ کے دلوں میں خواہش پیدا ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کبھی کسی عہدے کی خواہش نہیں کی، مگر اس دن میں جلدی مسجد میں پہنچا۔ نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھا۔ میں نے اپنی گردن اونچی کی تاکہ آپ کی نظر مجھ پر پڑے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ابو عبیدہ پر پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو عبیدہ بن الجراح، تم ان کے ساتھ جاؤ۔ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ ابو عبیدہ یمن چلے گئے اور لوگوں کو تعلیم دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں رومی سلطنت سے جنگ شروع ہوئی۔ ابو عبیدہ کو شام کا سپاہ سالار بنایا گیا۔ رومی فوج 2 لاکھ، مسلمان 40,000۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عراق سے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی فوج مختلف گروپوں میں بٹی ہوئی ہے۔ خالد نے کہا، دشمن بڑی تیاری سے آیا ہے، اگر ہم ایسے ہی بٹے رہے تو ہار جائیں گے۔ میری رائے یہ ہے کہ ہر دن ایک امیر کی قیادت میں لڑے۔ سب نے قبول کیا۔ پہلے دن خالد بن ولید نے قیادت کی۔ 1 لاکھ سے زیادہ رومی مارے گئے۔ جنگ کے دوران ایک قاصد مدینہ سے آیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر لایا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے کی۔ ساتھ ایک حکم، خالد بن ولید کو معزول کر کے ابو عبیدہ کو سپاہ سالار بنایا جاتا ہے۔ ابو عبیدہ نے خط چھپا لیا، کسی کو نہیں بتایا۔ جب فتح ہو گئی تب خالد کو دکھایا، اے خالد، یہ خط مجھے جنگ سے پہلے ملا تھا۔ خالد حیران، پھر آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ابو عبیدہ نے مسکرا کر کہا، مجھے پسند نہیں تھا کہ آپ کے بڑھتے قدم روک دوں۔ ہم دنیا کی سلطنت نہیں چاہتے، ہم سب اللہ کی رضا کے لیے بھائی ہیں۔ دمشق فتح ہو گیا۔ ابو عبیدہ نے حضرت عمر کو خط لکھا، اہل دمشق آپ کی زیارت کے خواہش مند ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ شام تشریف لائے۔ پوچھا، میرا بھائی کہاں ہے؟ آپ کا بھائی؟ کون؟ ابو عبیدہ بن الجراح۔ جب ملے تو گلے لگایا، پھر ان کے گھر گئے۔ گھر بالکل خالی، صرف تلوار، تیر کمان اور گھوڑے کی زین۔ عمر نے حیران ہو کر کہا، ابو عبیدہ، اتنے بڑے عہدے پر ہو
مگر اپنے لیے کچھ نہیں بنایا؟ ابو عبیدہ نے جواب دیا، اے امیر المومنین، میرے لیے یہی کافی ہے، یہ مجھے منزل تک پہنچا دیں گے۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ 18 ہجری میں شام میں خطرناک طاعون پھیل گیا، ہزاروں لوگ مر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر ملی، فوری طور پر ابو عبیدہ کو خط لکھا، مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے، فوری آ جاؤ۔ ابو عبیدہ نے خط پڑھا اور افسردہ ہو گئے۔ ساتھیوں سے کہا، مجھے معلوم ہے کیا ضروری کام ہے، وہ مجھے بچانا چاہتے ہیں، مگر میں اپنے بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ عمر کو جواب لکھا، اے امیر المومنین، میں لشکر اسلام میں ہوں، مسلمان جس مصیبت میں مبتلا ہیں میں انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا، اللہ میرے اور ان کے بارے میں فیصلہ کرے، مجھے معذور سمجھتے ہوئے یہیں رہنے دیں۔ جب عمر کو خط ملا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صحابہ نے پوچھا، کیا ابو عبیدہ فوت ہو گئے؟ عمر نے کہا، نہیں، مگر موت ان کے بہت قریب ہے۔ کچھ دنوں بعد ابو عبیدہ کو بھی طاعون ہو گیا۔ زندگی کے آخری لمحات میں لشکر اسلام کو جمع کیا، فرمایا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، نماز قائم کرنا، روزے رکھنا اور صدقہ و خیرات کرنا، حج اور عمرہ ادا کرنا، اپنے حکمرانوں کے خیر خواہ رہنا اور انہیں دھوکہ نہ دینا۔ یاد رکھو، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، دنیا تمہیں غافل نہ کر دے۔ پھر معاذ بن جبل کی طرف دیکھا، معاذ، لوگوں کو اچھی طرح نماز پڑھانا، اللہ حافظ، یہ کہا اور روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابو عبیدہ وہ صحابی تھے جو عشرہ مبشرہ میں شامل تھے۔ اللہ ان سے راضی ہو اور ہمیں ان کی پیروی کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔